أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ذکر ہے، آپ حضرات بھی پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ اللہ صرف علماء پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ لوگ کہ ایک مہینے سے کھانا کھائے نہیں۔ زور سے پڑھیے۔ اصل خطاب تو آپ کو ذائقہ میں اہل سنت حضرت مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم ایک عظیم مقرر ہیں، اس کے بعد ہم سب کے مربی کرم فرما محسن اور دارالعلوم دیوبند کے مؤقر استاد، ہم سب کے استاد محترم، مفکر قوم و ملت، پیر طریقت، مرشد امت حضرت علامہ مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند و نائب صدر جمعیت علماء ہند، ان کا خطاب اصل اصول ہے۔ ہم تو بس یہ ہے کہ آپ حضرات کی محبت میں اس ادارے کے ذمہ داروں حضرت مولانا معراج صاحب، دیگر حضرات اور یہاں کے مربی عالم حضرت مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم، اس حضرات کی محبت میں میں آگے۔ در حقیقت میری بھی طبیعت خراب ہے، میں کئی دن سے مطلب یہ ہے کہ کہیں جانے کو منع کیا گیا ہے، کچھ تکلیف ہے پیر میں بھی، تو بہرحال میں محبت میں آ گیا ہوں۔ مغربہ سوچ رہا تھا جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ابھی آپ حضرت امیر شریعت کا خطاب آپ نے سنا، ڈاکٹر نے منع کیا حضرت والا کو، میں نے ابھی کہا کہ 1 مہینے تک آپ کا خطاب بند ہے، آپ تشریف لے جائیں، برکتاً شریک ہو جائیں۔ ایسی ہستیاں ہمارے لیے یاد رکھیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ان حضرات کے لیے، علماء کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے صحت میں، حیات میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے کہا آپ تشریف لے جائیں لیکن خطاب نہ کریں،
احتیاط کریں، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، ڈاکٹر کی بات ماننا یہ کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، علاج کرنا یہ بھی سنت ہے۔ بہرحال حضرت امیر شریعت ہمارے بڑے ہیں، مربی ہیں، کرم فرما ہیں، محسن ہیں، مربی ہیں اڑیسہ کے، ان کی بھی دعا کریں، ہم سب علماء کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ آپ زور سے پڑھیے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ چھترے ہیں منہ سے پھول، نور کا پتلا چاند سا ٹکڑا حق کا پیارا رسول، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ننھے دل کا جھولا بنایا تارے نظر کی ڈور، سوتا ہے اس میں ماہ رسالت نور سے بھرپور، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، زور سے اور پڑھیں، سب دیندار لوگ ہیں ماشاءاللہ، دینی علاقہ ہے، دینداروں کا علاقہ ہے، ذکر ہے، جتنا زور سے پڑھیں گے قلب میں راحت ہوگی، اللہ تعالیٰ اطمینان و سکون عطا فرمائیں گے اور قلب میں نور پیدا ہو۔ زور سے پڑھیے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے رحمان، سو جا رحمت عالم میں تجھ پہ قربان، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ صدر محترم حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب اوپر آ جائیں، بھائی کو بھی لے کے آئیں، تمام علماء جو نیچے ہیں تو اوپر آ جائیں۔ یہاں کے لوگوں نے، ذمہ داروں نے، مدرسے والوں نے بہت خوبصورت اسٹیج سجایا ہے، بہت خوبصورت پروگرام آج کا ہے، لوگ اکٹھا بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، آج آپ ہم جو بھی ہیں یا اتنے بڑی بڑی ہستیاں جو آج آپ کے اس دیار میں تشریف فرما ہیں اور سب آئے ہوئے ہیں
صرف اور صرف اس ادارے کی برکت سے ہے۔ مدرسہ کاشف العلوم بنسودا کی برکت سے آج بڑی بڑی ہستیاں علماء کرام، اڑیسہ کے چینا چنیدہ اور علاقے کے تمام علماء حفاظ ائمہ کرام آپ کے یہاں جو آئے ہیں، جمع ہیں، تشریف لائے ہیں، میرے دوستو صرف اور صرف اس ادارے کی وجہ سے ہے، اس مدرسے کی وجہ سے ہے۔ آپ کے یہاں یہ مدرسہ ہے، یہی وجہ ہے اتنی بڑی ہستیاں، اتنے بڑے علماء اور بڑی بڑی شخصیتیں، میرے دوستو عظیم شخصیتیں آپ کی یہاں ہیں اس ادارے کی برکت سے، جس ادارے میں میرے دوستو اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، قرآن پاک کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، قرآن پاک میرے دوست حدیث پاک کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے کہ جہاں پر افراد دین کے افراد تیار کیے جاتے ہیں، جہاں ہمارے لیے آپ کے لیے رہنما و رہبر تیار کیے جاتے ہیں، میرے دوست میرے بزرگوں، ہم اس ادارے کو، اس مدرسوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس مدرسے کی وجہ سے ہم بھی یہاں ہیں، اس مدرسے کی وجہ سے آپ بھی یہاں جمع ہیں، اس مدرسے کی وجہ سے دارالعلوم کے موقر استاذ بھی یہاں ہیں، اس مدرسے کی وجہ سے علماء اکرام مہمانان اعظام بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ اس ادارے کی برکت ہے۔ اس ادارے میں ہوتا کیا ہے؟ جہاں پر اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، میرے دوست بزرگوں، قرآن پاک سے ہمیں جتنی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزتوں سے نوازے گا، اللہ تعالی دولت سے نوازے گا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نصاب کے مالک ہیں، زکوٰۃ حساب سے ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ ایسا کاروبار ہے، ایسا بزنس ہے، ایسی تجارت ہے قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا۔ اللہ کہتا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا اگر تم پڑھتے ہو الف لام میم، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکی عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک پڑھے، جہاں بھی پڑھے گا اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ مدرسے میں پڑھے، مکتب میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھے، سفر میں پڑھے، حضر میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے گا وہ اللہ سے ہم کلام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ سے
بات کرتا ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاعین الاصل والقرآن. آپ نے فرمایا تم دو شفا دینے والی چیز کو لازم پکڑ لو. ایک تو قرآن ہے, ایک شہد ہے. قرآن میرے دوست بزرگوں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے قرآن شفا بھی ہے. یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. اور فرمایا شہد بھی, یہ بھی شفا ہے. شہد میرے دوست بزرگوں قرآن جسمانی روحانی دونوں بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے, لیکن شہد آپ کے جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس, اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہا کہ یا رسول اللہ استطلق بطن اخیک, میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے, یعنی اس کو دست آ رہے ہیں, یعنی اس کو جو ہے لیٹرین ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسقہی عسلا, اسے شہد پلاؤ. جب وہ شہد پلایا, وہ شہد پلانے کے بعد بیماری بڑھ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کے پاس آیا یا رسول اللہ منی سقیتہ عسلا, میں نے شہد پلایا. فرمایا وہ شہد کی وجہ سے بیماری اور بڑھ گئی. آپ نے فرمایا پھر اسے شہد پلاؤ. دوبارہ جب کہا دوبارہ پلایا, پھر بیماری بڑھ گئی. پھر آپ نے فرض سے کہنے لگے یا رسول اللہ بیماری اور بڑھ گئی. وما زادت استطلاقا, بیماری بڑھ گئی. کہا پھر پلاؤ. تیسری دفعہ بھی آپ نے کہا پھر پلاؤ. کہتے بیماری بڑھ گئی. چوتھی دفعہ آپ نے کہا پھر پلاؤ. جب چوتھی دفعہ پلایا ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی. یعنی میرے دوست بزرگوں جتنے پیٹ کے اندر میرے نوجوانوں جسے ہم آپ کہتے ہیں انفیکشن کہہ لیجئے, وہ سب تھا. شہد نے سب کو باہر نکال دیا. اس کے بعد اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پاک کو بھی لازم پکڑ لو, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن شفا دینے والی ہے. یہ قرآن روحانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے. قرآن جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے والی ہے. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اس لیے قرآن پاک سے ہمیں خوب محبت ہونی چاہیے. قرآن پاک سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے. قرآن پاک پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. فرمایا تم اگر اس پر قائم رہے, مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے, عمل پیرا رہے, تم گمراہ نہیں ہوگے, پھسلو گے نہیں. فرما ایک تو کتاب اللہ و سنت نبی کی, ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن پاک ہے, ایک رسول اللہ کا طریقہ ہے. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ قرآن ہے. اللہ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. آج قرآن اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچایا اللہ نے اپنے حبیب کی امت تک. یعنی میرے دوستو یہ آخری کتاب, افضل کتاب, اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب. میرے دوست بزرگوں تمام امتیں آئیں ان کو اللہ کی کتابیں دی گئی, کسی کو صحیفے دیے گئے, لیکن وہ اللہ کی کتابیں تھی, اللہ کا کلام نہیں تھا. لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت, اللہ کے نبی کی خصوصیت, میرے دوست آپ آخری نبی ہیں. اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن
جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، ایک حرف ایک نقطہ بھی کسی کو اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں ہے، جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ لیکن دوست بزرگوں، یہ کلام اللہ کا، یہ کتاب اللہ کی، ہمارا تعلق جتنا اس سے ہو جائے گا اللہ ہمیں اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے اندر اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اگر قرآن سے تعلق ہو جائے، ورنہ وہی ہوگا ہم امت محمدیہ ہیں، ہمیں قرآن دیا گیا۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن ہمارے بارے میں کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے لوگو تم تو دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو، میں بس تو ایک بات بتلاتا چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کہے گا اے نوح کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کیے۔ میرے نوجوانوں، قوم نے نہیں مانا، سیلاب آیا، طوفان آیا، نیچے سے اوپر سے پانی سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ نافرمان میرے دوست بزرگ ڈوب کے غرقاب ہو گئے، اور پھر کشتی جودی پہاڑی پر جا کر لگتی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ امت حضرت نوح کی امت سے پوچھے گا کہ دیکھو کیا نوح نے تم کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ امت کہے گی نہیں نہیں، نوح نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا۔ میرے جھٹلائے گی قوم، یہاں تک کہ میرے دوست میرے بزرگوں، حضرت نوح کہیں گے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا تیرا۔ اللہ جانتے تھے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ علام الغیوب ہے۔ اللہ ان کے جھوٹ کا پوری دنیا کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے ان کے جھوٹ کو آشکارا کرنا چاہتے ہیں میرے دوست بزرگوں، تاکہ ان کی اس جھوٹ کی وجہ سے رسوائی ہو۔ اللہ تعالیٰ جب نوح سے کہے گا تمہارے کوئی گواہ بھی ہیں؟ حضرت نوح کہیں گے امت محمدیہ گواہ ہے۔ وہ لوگ کہیں گے میرے دوستو، حضرت نوح کی امت کہے گی، کہا کہ اللہ امت محمدیہ گواہ کیسے بنے گی؟ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، امت یہ کہے گی امت محمدیہ ہمیں قرآن نے بتلایا، ہمیں اپنے اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے بتلایا۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتلایا، تیرے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، اب وہ جھٹلائیں گے، اب کہاں جائیں گے؟ امت محمدیہ گواہ بننے والی امت آج ہی اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہے۔ قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہا کہ تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، حالانکہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہو، قرآن سمجھنے والے لوگ ہو، قرآن پر میرے دوست کو جاننے والے لوگ ہو۔ آج گھر گھر، علاقے علاقے، خطے خطے میں الحمدللہ علماء کرام ان مدارس کی برکت سے بھرے پڑے ہیں۔ اور ایسی نہیں، اللہ کا فضل ہے، بہت مقتدر معتبر مستند علماء کرام۔ یہ مت سمجھیے ہمارے گاؤں کے مولانا ہیں، یہ مت سمجھیے ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ مت سمجھیے ہمارے گاؤں کا مولانا ہے۔ آپ کا رہبر ہے، وہ آپ کا مقتدا ہے میرے دوست، وہ آپ کا پیشوا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی رہبری کرے گا، اللہ کے دربار میں آپ کی گواہی پیش کرے گا۔ اس پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ آپ کے علاقے کا عالم ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے برہنہ گھومنے والا ہو سکتا ہے، یا آپ کے سامنے چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس کے سینے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یاد رکھو، علماء کا احترام کرنا، کبھی ناقدری مت کرنا، اماموں کا احترام کرنا، کبھی ناقدری مت کرنا، حفاظ کا احترام کرنا، کبھی ناقدری مت کرنا، دل میں ان کی طرف سے کوئی بات نہ آئے۔ قرآن سے تعلق جب پیدا ہوگا، آدمی کا تعلق علماء سے بڑھے گا، قرآن سے محبت ہوگی، آدمی کا تعلق حفاظ سے بڑھے گا، قرآن پر عمل پیرا ہوگا، آدمی کا تعلق علماء سے، امام سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، قرآن پاک سے محبت رکھو، قرآن پاک سے تعلق رکھو۔ ایک محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ اصل
اصل میں یہ بیٹے ہیں مبارک کے، یہ مبارک اصل میں ترک کے رہنے والے تھے، یہ حضرت امام شافعی کی، امام مالک کی یہاں یہ وہاں کھجور میں آپ پاشی کرتے تھے، انہی کے بیٹے عبداللہ ہیں، یہی مبارک ہیں جن کا نکاح حضرت امام مالک کی بیٹی سے ہوا، اس سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ بہت بڑے محدث ہیں، عبداللہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت حماد کے، حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے، حضرت انس شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ جو اترائیے ہماری امام صاحب کا رسول اللہ سے واسطہ کتنا کم ہے، کیسا علم ان کا ہوگا۔ ان کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہوا، حج سے فارغ ہونے کے بعد جب میں باہر نکلا، اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو بھی، بچوں کو حرمین شریفین کی حج کی زیارت کی اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اب حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تھوڑی دور گیا اور فرماتے ملک شام کی طرف چلنے لگا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو تنے تنہا ہے، کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ بڑھیا کیا کام کر رہی ہے، میں فوراً گیا اس کے قریب گیا، میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے بڑھیا جواب دیتی ہے، بڑھیا نے جواب دیا، قرآن پاک سے جواب دیا، وسلام علی من اتبع الہدی۔ بڑھیا نے قرآن سے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم یہاں کیسے بھٹک رہی ہو، کس کو تلاش کر رہی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا، من یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ جس کو اللہ بھٹکا دے، جس کو راستہ بھٹکا دے، اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ میں سمجھ گیا یہ قافلے سے بھٹک گئی ہے، یا تنے تنہا قافلے کو تلاش کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کتنے دن سے یہاں ہو؟ اس نے کہا ثلاث لیال سویہ۔ قرآن سے جواب دیا کہ 3 دن ہو گئے میں یہاں بھٹک رہی ہوں۔ اب یہ ہے میں نے اس سے پوچھا کہ 3 دن ہو گئے، اب تم نے نماز کیسے پڑھی؟ یہاں پانی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس بڑھیا نے قرآن سے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ اب 3 دن سے تم نے کیا کھایا، کیا پیا، اب کیا کیا ہے، تو بھوکی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل۔ میں نے روزہ رکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم سفر کی حالت میں ہو؟ سفر کی حالت میں تو آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس نے فوراً کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے روزہ رکھنے میں کیا فائدہ ہے تو لوگ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے قرآن سے جواب دیا تو میں نے اس سے کہا ایک کام کرو کہ تمہیں جانا کہاں ہے، کدھر جا رہی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا، اس نے قرآن سے جواب دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا یہ ملک شام جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا میں سواری قریب کر دیتا ہوں، تم سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، اس نے فوراً قرآن سے جواب دیا ومن تطوع خیرا فإنہ خیر اللہ۔ کہا کہ جو جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہی بھلائی کرتا ہے۔ وہ سواری پہ بیٹھ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو سواری لے کے میں چلنے لگا تو وہاں سواری چلانے والے ہودی پڑھتے ہیں، یعنی کچھ شعر شاعری گنگناتے ہیں، وہ گنگنانے لگے۔ بڑھیا نے قرآن سے جواب دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ قرآن سے پڑھو، قرآن سے کچھ پڑھو۔ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، کہتے ہیں تھوڑی دور گیا اور جانے کے بعد تھوڑی دور میں دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کا علاقہ ہے۔ اس نے فوراً قرآن پڑھا۔ اس بڑھیا نے الحمدللہ رب العالمین جیسے اس نے قرآن پڑھا میں سمجھ گیا یہ قافلے میں اس کا کوئی جاننے والا ہے، شاید یہی قافلہ ہے جس سے یہ بھٹک گئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا قافلے میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟
اس بڑھیا نے قرآن سے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا کہ اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں. میں نے پوچھا اس قافلے میں تیرے بچوں کا کوئی نام بھی ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب قوہ. میں سمجھ گیا اس کا ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے. میں نے پکارا، آواز لگائی ابراہیم موسیٰ یحییٰ. تینوں دوڑ کے آئے، ماں کو دیکھا، لپٹ گئے. ماں بھٹک گئی تھی. میں نے کہا کہ تم مجھ کو بتلاؤ کہ بات کیا ہے. یہ 4 دن ہو گئے میں راستے میں چل رہا ہوں، یہ ہر بات کا قرآن سے جواب دیتی ہے. ابھی وہ جواب دے نہیں پائے تھے. فوراً اس عورت نے پیسہ نکالا. پیسہ نکال کے بچوں سے کہا کہ جاؤ فبعثوا. اس نے قرآن سے جواب دیا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کا چیز لے آؤ. جب کھانے پینے کا چیز لے آئے اس نے فوراً اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا ومن فرمایا اس سے کہا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو جو تم نے میرے ساتھ بھلائی کیا ہے. اس نے قرآن سے جواب دیا کہ تم کھاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تم نے جو میرے ساتھ بھلائی کیا ہے اس کے بدلے میں تم کھاؤ پیو. جب وہ کھاتا ہے وہ بچوں سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ 4 دن ہو گئے. یہ قرآن سے ہی جواب دے رہی ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتی. وہ عورت کہتی ہے کہ میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں قرآن سے بات کرتی ہوں، اس لیے قرآن سے علاوہ جب بات کروں گی اللہ نے فرستادہ مقرر کر دیا ہے میری ہر بات کو نوٹ کرے گا. تو پتہ نہیں میری زبان سے کیا نکل جائے. اس لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اب بچوں سے پوچھا کہ بتلاؤ یہ 4 دن ہو گئے. یہ قرآن سے جواب دے رہی ہے. بچوں نے کہا آپ 4 دن کی بات کرتے ہیں، 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کیا. میرے بزرگوں بھائیوں یاد رکھو قرآن سے تعلق پیدا کرو، مدرسوں سے محبت رکھو، علماء سے محبت رکھو، علماء سے تعلق رکھو، اماموں سے محبت کرو. علماء کو اماموں کو ہدیہ بھی دو. جمعے میں آتے ہو امام صاحب تقریر کرتے نہیں کرتے، ہدیہ دیتے ہو، پھر تنخواہ دیتے ہو، بڑا احسان کرتے ہو. یہ کوئی احسان ہے؟ وہ تو ڈیوٹی کر رہا، وقت لگاتا اس کا دے رہے ہو. ہدیہ دو، نماز پیچھے پڑھتے ہو، سب تمہارا کام کرتا ہے، تمہیں جمعے میں نصیحت کرتا ہے. یاد رکھو آج سے طے کرو مسجد جائیں گے 5 روپے ڈبے میں ڈالنے کے لیے جاتے، 10 روپے امام کے لیے لے جاؤ، ہاتھ میں پکڑا کے آ جاؤ. کریں گے انشاءاللہ؟ سب کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب کریں گے انشاءاللہ. ہدیہ دیں گے، دیکھیں گے پھر آپ کا امام آپ کے لیے کتنی دعائیں کرے گا، دل سے کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اور حضرت امیر شریعت کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. میرے لیے بھی آپ سے دعا کی درخواست دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، مدرسے کو قبول فرمائے، تمام دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. پڑھیں گے سب انشاءاللہ، فجر میں سب آئیں گے. آج جو پریشانی ہے فجر پڑھو انشاءاللہ، اللہ پریشانی دور کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیجئے. اللہ ہم سب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، یہ شہد، ابھی شہد کے بارے میں تقریر ہو گئی. ایک مولانا محفوظ صاحب ہاشمی ہے، وہ ہمارے یہاں مدرسے کے پیچھے ایک دکان دے رکھے ہیں. وہ شہد لاتے ہیں جنگل میں، جا خود جاتے ہیں. ہم نے ان سے کہا اس طرح خرید کے نہ لایا کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود جا کے لایا کرو. وہ خود گئے، وہاں ان کے ساتھ رہے اور شہد نکال کے لایا. اور شہد شفا بھی ہے، اور شفا کی نیت سے پئیں، شوگر والے ڈاکٹر سے پوچھ کے پئیں.
ورنہ آپ پیئیں گے کہ مولانا آپ کہہ گئے شوگر بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اصلی شہد جو لینا چاہیں وہ شاید یہاں دکان میں لگائے ہوئے ہیں مولانا محفوظ صاحب مرکزی ہاشمی. تو بہرحال اصلی شہد گھر میں رکھنی چاہیے بچوں کو، چھوٹے بچوں. ایک حدیث میں ہے کہ من لعیق العسل، اگر کوئی شہد کو فی کل شہر، ہر مہینے 3 مرات 3 دفعہ اگر چانٹ لے گا، فرماتے لم یصب بلا عظیم، بلا الفاظ بھول گیا، یعنی بڑی بیماریاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. ہر مہینے کی 1، 2، 3 تاریخ کو یعنی چاند کی. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. آپ کے آنے کے جلسے کو، علماء کو، سب کو قبول فرمائے. اس مدرسے کے ذمہ دار، اساتذہ، معاونین، محبین، اس مدرسے کے طلبہ، ملازمین، اللہ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.